قلندر اولیاء، احد ہیرا احد سمندر، مقام بلا مقام کے اندر، احد ہیرا احد سمندر، مقام بلا مقام کے اندر، وہ بابا اولیاء قلندر اولیاء، وہ بابا اولیاء قلندر اولیاء، قلندر اولیاء، قلندر اولیاء۔ کی شان کی گواہی، وہ روحانی سفر کراہی، خدا کی شان کی گواہی، پناہ ہے اس کی بے پناہی، فقیری اس کی بادشاہی، مقام بے بہا قلندر اولیاء، مقام بے بہا قلندر اولیاء، قلندر اولیاء، قلندر اولیاء۔ کا غبار اترا، جب اپنے دل کے پار اترا، کثافت کا غبار اترا، چڑھا تھا جو غبار اترا، لباس اختیار اترا، تو کہلانے لگا قلندر اولیاء، تو کہلانے لگا قلندر اولیاء، قلندر اولیاء، قلندر اولیاء۔ الفاظ ہے بانی، ایک ساتھ آگ پانی، بس الفاظ ہے بانی، نشا کا نام بے نشانی، شریک موت زندگانی، عشقیا قلندر اولیاء، یکساں عشقیا قلندر اولیاء، قلندر اولیاء، قلندر اولیاء۔ محبت سائبان جیسی، خاموشی ترجمان جیسی، محبت سائبان جیسی، خاموشی ترجمان جیسی۔ شوق میں قلندر شعور فاؤنڈیشن اور مرکزی مراقبہ ہال کی جانب سے خوش آمدید کہتی ہے۔
ये रूहानी वर्कशॉप मोहतरम डॉक्टर वखार यूसुफ अज़ीमी की किताब सिलसिला ज़ीमिया और उसकी इल्मी और समाजी खिदमात का तहकीकी जायज़ा के उन्वान पर मुनक़िद की जा रही है। वर्कशॉप का बाकायदा आगाज़ अल्लाह के बाबरकत नाम से करने की सादत हासिल कर रहे हैं मोहतरम कारी आज़म साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة कुर्सी चेंज कर लेंगे साथ वाली पे बैठ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم नात रसूल मकबूल पेश करने की सआदत हासिल करेंगे मोहतरमा फरजाना अंजुम अजीम। तूने पाया है बेखुदा
نکل گیا ہوں، کبھی میں صبح ازل گیا ہوں، کبھی میں شام ابد گیا ہوں، تلاش جانا میں کتنی منزل خدا جانے نکل گیا ہوں، سکون پایا ہے بے کسی نے، حدود غم سے نکل گیا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ ابتدائی کلمات پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں ورکشاپ آرگنائزنگ کمیٹی سے محمد عارف صاحب۔ علیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی، انبیاء کرام کسی چیز کے متعلق سوچتے تو اس چیز کے اور اپنے درمیان کوئی رشتہ براہ راست قائم نہیں کرتے تھے۔ ان کی طرز فکر ہمیشہ یہ ہوتی تھی کہ کائنات کی تمام چیزوں کا اور ہمارا مالک اللہ تعالیٰ ہے، کسی چیز کا رشتہ ہم سے براہ راست نہیں ہے، ہم سے ہر چیز کا رشتہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ ابدال حق حضور کلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کے موقع پر روحانی تربیتی ورکشاپ میں آپ تمام خواتین و حضرات کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ آج کی ورکشاپ 3 سیشنز پر مشتمل ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد پہلے سیشن کا آغاز ہوگا، جس میں ہم 2 عنوانات پر مطالعے اور مذاکرہ کریں گے۔ نماز ظہر اور طعام کے وقفے کے بعد دوسرے سیشن کا آغاز ہوگا، جس میں تیسرے عنوان پر مذاکرہ کیا جائے گا، اور نماز عصر کے بعد ورکشاپ کا تیسرا سیشن شروع ہوگا، اور تیسرے سیشن کے اختتام کے بعد ورکشاپ اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ شکریہ۔ اہل تصوف نے مختلف ادوار میں نثر اور نظم کی صورت میں حقائق و معارف بیان کیے۔ سلسلہ عظیمیہ کے بزرگوں نے بھی اس علمی خدمت کو جاری رکھا۔ ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی نے بھی اپنی کتاب میں تصوف کی جامع تفہیم پیش کی ہے۔ آئیے تلاش کے سفر شروع کرتے ہیں۔ تصوف کیا ہے، سلسلہ طریقت کسے کہتے ہیں، اور سلسلہ عظیمیہ کے قیام کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کوآرڈینیٹر سے گزارش ہے کہ مذاکرے کا آغاز کریں۔ پہلے عنوان کا دورانیہ ہے 90 منٹس۔
تو آپ لوگ مجھے بتائیں کہ علم جو ہے علم اور جو دنیاوی علوم وہ علم نہیں صحیح، بس چھوٹے چھوٹے جواب دیں کہ اللہ کے ساتھ میری اپنی کوئی حیثیت نہیں. میں اگر ماسٹرس کیا ہے اور نہیں جانتا ہے میں اپنی ذات آپ لوگ یہاں تو وہ ڈنڈا لے کے کہیں کیونکہ آپ نے اگر غلط بول دیا تو کیا پتا میں نے بھی بہت صفا کر کرنے سے رسول اللہ کے زمانے میں اور بات ہماری میں نے مطلب کیا ہے روحانیت کیا ہے جہاں کو لگتا ہے سوال کا جواب
पूरी दबदे शादी का मसला था मेरे साहब का क्यों मसला होता है हमारी जो भी हमारे इंटरनल हमारा वो भी है ना एक जो रूह का रिश्ता था वो कमज़ोर हो गया तो इसके लिए बैत होना ज़रूरी है कि ये मैंने पहले भी कहा है कि जो या अल्लाह होते हैं या हज़ूर सलाम के रिकमेंड शुदा गुलाम है ये ख़ास बंदे होते हैं मुज़ाकरे का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मुज़ाकरे तमाम कोऑर्डिनेटर से गुजारिश है कि मुज़ाकरे के नताइज मरतब कर लें। पहले उन्वान पर मुज़ाकरे का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। तमाम कोऑर्डिनेटर से गुजारिश है कि अपने नोटिंग पैड पर नताइज मरतब कर लें। साथ साथ माशरे की बेहतरी के लिए कोशां है और लोगों में अल्लाह ताला का पसंदीदा बंदा और माशरे का जिम्मेदार अफराद बनने का एहसास उजागर करने में मसरूफ़ अमल है। आइए दूसरे उन्वान पर गौर व खौस करते हैं कि अजीमी अफराद की रूहानी, माशरती और अखलाकी जिम्मेदारियां क्या हैं। दूसरे उन्वान का अख्ताम 1 बजे होगा। درمیان میں یہ سمجھا ہوا ہے قرآن اور حدیث کمیونیکیشن جو ہے اللہ نے انسانوں کے ذریعے کی بڑے ایشو ہیں کہ باتیں بڑی سائنسی دریافتوں کے ذریعے انسان کی فطرت کے راز آشکار ہوتے ہیں وہی اشیائے کائنات کو محدود والا اور زندگی فرض کرتا ہے پکڑ کے بارے میں طبیعت کی عمل کرنا طریقہ کچھ دونوں چیزیں ایک ساتھ چلیں گے اور باقی سب پوائنٹ سے کہتے ہیں اور جو ہے اس کی کیوں ضرورت پیش آئی سے ترمیمیت یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ اچھا یہ آپ کو بھی کلیئر ہے اب آپ اس سے پہلے یہ سلسلہ سے پہلے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ فکر کرنے کا بھی شوق تھا والدین کی خدمت گزاری میں مختصر باقی رہنے دیجیے
کوئی بات ایسی نہ ہو جو ان کے لیے ناگواری کا سبب بن جائے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے کھڑا ہو تو ان کو خود کر میں بات کے اندر ضرورت پیش آئے تو وقار اور خصوصی کے ساتھ گفتگو کیجیے. یہ بات بھی مجھے ہاتھ رکھنی چاہیے کہ ہماری زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ ریکارڈ ہوتا ہے. آدمی جو بات بھی منہ سے نکالتا ہے پچھلے سے ماپڑے کیمرے میں محفوظ کرتا ہے. مسکراتے ہوئے نرمی کے close. So, دوسرے عنوان پر مذاکرے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. کوآرڈینیٹر سے گزارش ہے کہ نوٹنگ پیڈ پر حاصل مذاکرہ تحریر کریں. سلسلہ عظیمیہ کی تعلیمات میں ایک خاص نقطہ یہ ہے کہ ان میں دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ تو ہے لیکن کہیں بھی دنیا بیزاری کی تلقین یا ترغیب نہیں. ان تعلیمات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور ارشادات کی تفہیم، تزکیہ نفس، عرفان ذات، تعمیر شخصیت کے مقاصد کے حصول کے لیے کے ساتھ ساتھ معاشرے کا ایک اچھا رکن بننے کی تلقین اور ترغیبات شامل ہیں. ورک شاپ کا پہلا سیشن اختتام کو پہنچتا ہے. اب نماز ظہر اور طعام کا وقفہ ہے. شرکا ورک شاپ 1:30 بجے نماز ادا کر کے لنگر ہال تشریف لے جائیں اور 2:15 بجے آڈیٹوریم دوبارہ تشریف لیں. پہلے خواتین آڈیٹوریم سے باہر تشریف لے جائیں، اس کے بعد حضرات جائیں. شکریہ. بابا
हक का पता माँ कलंदर आलिया, माँ कलंदर आलिया, माँ कलंदर आलिया, माँ कलंदर आलिया, माँ आज कैसा सज गया दरबार बाबा लिया, आज कैसा सज गया दरबार बाबा लिया, मकबरा है मुंबई, मकबरा है मुंबई अनवार बाबा लिया, आज कैसा सज गया दरबार बाबा लिया। जिंदगी भर रुसवाए सरकार था पेशे नजर, जिंदगी भर। सिलसिला ज़ीमिया की तालीमात का बुनियाद ये है कि इरफान इलाही के हुसूल की कोशिश की जाए, अपनी रूह को पहचान कर रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ल्बी और बाती तारुफ हासिल किया जाए, जिनके जुदो करम और रहमत से हमें खुश नसीब कौम है। आइए तलाश करें कि अल्लाह से ताल्लुक़ किस तरह कायम हो सकता है। सर ये माशाल्लाह ये ऑब्जर्वर है, हमेशा ताल्लुक है ये दिन जो लड़काना के ये हमारे अजमी भाई हैं, पहले नवाबशाह में जज थे, अभी माशाल्लाह लड़काना हो गए हैं। ये डॉक्टर मुख्तार है सर, ये कंसल्टेंट डॉक्टर हैं। कौन सा जी? मैं अच्छा ये भी सर ऑब्जर्वर हैं। ये सर माशाल्लाह डॉक्टर साहब लाहौर में होते हैं। ये कौन सा नहीं सर? न्यूरो काफ़ी सीनियर लाहौर के न्यूरो सर्जन हैं। और ये हमारे नाखलाफ मुगल भाई हैं सर। एक ऑब्जर्वर और हैं ना, चार जामी साहब। हाँ मैंने कहा हाँ सर ये जामी साहब हमारे ये सर हमारा 5 ऑब्जर्वर कंपाइल करेंगे, उससे हम सर टॉप 3 जो है रिजल्ट के करेंगे। Conclude something about what we gathered from here. So far, this is how far we've got. We have already discussed this morning other subjects. Something to take away, and I mean for the rest of the year or years later, it still keeps on coming up. I would say I thought I was a Muslim, but now I realize. It's very basic, irrespective of when the time came. It's very basic, just like thinking incomplete without application. So the prophet, the awliya are actual creation. Anything particular about how this is all? Well, basically, how do you start association and basic guidelines, and then what happens when you start and how you continue going
Concentration? Yeah, to not only concentration, to know your inner self, to know your soul, a journey which starts taking you into your soul and into the unseen spiritual realm, which is not obvious with the naked eye. You need to develop a spiritual sense which comes, and the basic step for that is muraqabah. Do you think you will be able to achieve that? I don't know. I hope to. That I would be disappointed if I don't. Well, it depends how much hard work you put in. Inshallah. You from England? No, Bahrain. Bahrain. Three are from Bahrain. I see. Yeah. Come from Russia? We are interested. What you are learning? We spoke अगर आप पूछते हैं कि वहाँ पे क्या उसको भी पूरा ओवरऑल मतलब क्या सीखा आपने सिख फुट भी उसकी दोनों इस दिस था बोसन तो वहाँ इस मिनी ले लिस्ट वहाँ पूरी जिंदगी जो है वो प्रैक्टिकली बाबा जी की तालीम से कहते मेरा इसके खानदान पे भी काफ़ी कहते मेरे पोते भी आए थे They have been Muslims or no? Not Muslims? Not Muslims? But still you following this, your teaching is based on Islam? अच्छा, हमने वैसे अच्छा, वैसे इंटरेस्टिंग मगर जितने भी ये अपनी प्रैक्टिस हैं वो उनको फॉलो करते हैं Maybe new religion of Indian from Ramakrishna and Vivekananda, maybe. But new religion of India ये from Vivekananda and Ramakrishna. हाँ इंडिया में दिया तो उसको हम फॉलो करते हैं बाकी सब हाँ जी सारे इनसे कौन है ये अपना पहले से कुछ बताया ना अपने मुझे नहीं पता कभी हम गए नहीं हम कराची यूनिवर्सिटी हाँ नहीं मी बिल्ला कराची यूनिवर्सिटी हम कराची ना दुबई कर रहे थे पंजाब प्रोविंशियल हम जो गए थे कराची यूनिवर्सिटी How long you be following this? For how many years you are practicing this ideology? Как давно это все ideology занимается практикой? 22-23 years हो गए हैं वैसे रूहानी की तरफ गालिब मगर 5 साल हो गए हैं Do you interact with him personally? क्या वैसे तो भी भगवान के बीच में अजीम Я нашла очень много друзей и по-другому стала относиться к жизни. का मकसद जो है वो बिल्कुल ठीक था अपने लोगों की तरफ बिल्कुल उसी नजर से मैं मदद के बारे में मेरे ध्यान आपको Если до этого я что-то хотел, искал, то сейчас я почувствовал это уверенность, спокойствие, путь в жизни. कहते हैं जब मैं पहले किसी चीज़ की तलाश करता था तो उस वक्त मेरा कुछ और तरीका होता था मगर अभी भी जब मैं किसी चीज़ की तलाश करता हूँ तो मेरे अंदर सुकून और सब्र का इस्तेमाल जो मेरी रहनुमाई करता है You feel more satisfied? Happy? Да, причем с каждым разом это глубже и четче. Do you read?
तीसरे उन्वान पर मुज़ाकरे का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। कोऑर्डिनेटर से गुजारिश है कि नोटिंग पैड पर हासिल मुज़ाकरा तहरीर कर लें। अब मैं स्टेज पर दावत दूंगा आज के चीफ गेस्ट मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह साहब। मैं स्टेज पर दावत दूंगा मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा साहब और आज के वर्कशॉप के मेज़बान डॉक्टर वक़ार यूसुफ अज़ीमी साहब। फॉलो करना है, निकाल दो कंधा थोड़ा करते ना। प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह साहब, वाइस चांसलर बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। डॉक्टर चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा साहब, साबिक वाइस चांसलर बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। तीसरे उन्वान पर मुज़ाकरे और हासिल मुज़ाकरा पर वक्त तमाम हुआ। आज की वर्कशॉप के मेज़बान डॉक्टर वक़ार यूसुफ अज़ीमी साहब सेशन को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर वक़ार यूसुफ अज़ीमी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम उस्ताद गिरामी डॉक्टर ज़फ़र साहब, वाइस चांसलर बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, उस्ताद मुकर्रम मोहतरम गुलाम मुस्तफ़ा चौधरी साहब, साबिक वाइस चांसलर बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, मोअज़्ज़िज़ शुरकाए वर्कशॉप, मुंतज़िमीन वर्कशॉप, मोहतरम ऑब्जर्वर साहिबान और दीगर तमाम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने सिलसिला ज़ीमिया की तालीमात के मौजू पर इस वर्कशॉप में शिरकत की और इस हवाले से हमने कुछ सीखने की और समझने की कोशिश की। सिलसिला ज़ीमिया, जैसा कि आप तकरीबन सब हज़रात और ख़वातीन जानते हैं कि एक इल्मी और रूहानी सिलसिला है और सिलसिला ज़ीमिया के क़याम का मकसद और सिलसिला ज़ीमिया की दावत का मकसद और नस्बुलैन अपने खालिक, अपने मालिक, इस पूरी कायनात के खालिक व मालिक अल्लाह वहदहु ला शरीक का इरफान हासिल करने की कोशिश करना है। यानी सिलसिला ज़ीमिया की तालीमात ये हैं कि जिनके ज़रिए इंसान कदम ब कदम इरफान इलाही की राहों पर चलता है। सिलसिला ज़ीमिया के अरकान का मकसद इस तालीम के हुसूल से और सिलसिला ज़ीमिया के मुर्शिद करीम हज़रत ख्वाजा शम्सुद्दीन अज़ीमी साहब का और सिलसिला ज़ीमिया के इमाम हुज़ूर क़लंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह का मकसद ये है कि इंसान अपनी तख्लीक के मकसद को पहचाने, इंसान अपने खालिक का इरफान हासिल करने की कोशिश करे, इंसान सही मानों में एक मुवाहिद बनकर, एक तौहीद परस्त बनकर अल्लाह ताला का इबादत गुजार और अल्लाह ताला का अताअत गुजार बंदा बने। अल्लाह को जानने की कोशिश की जाए, अल्लाह को तलाश करने की कोशिश की जाए, अल्लाह ताला को पाने की कोशिश की जाए, अल्लाह ताला के साथ एक ताल्लुक बनाया जाए। और ये ताल्लुक का जो बनाना है, दर हकीकत हमारे बुजुर्गों की तालीमात ये हैं कि अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक की ख्वाहिश
دنیا کے ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی خواہش کے لیے کسی خاص مذہب کی، کسی خاص ملت کی، کسی خاص نسل کی کوئی قید نہیں ہے۔ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ سے تعلق کی خواہش قدرت کی طرف سے بلٹ ان کر دی گئی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ انسان اپنی اس خواہش سے کو محسوس نہیں کر پاتا۔ صوفیہ کرام، اولیاء اللہ، ہمارے مرشد گرامی، ہمارے سلسلے کے امام اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ انسان اپنے اندر موجود اس خواہش کو محسوس کرے۔ پھر ہمارے مرشد گرامی، ہمارے امام سلسلہ صوفیہ کرام کی پیروی کرتے ہوئے اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ جس خواہش کو آپ نے محسوس کیا ہے، اس خواہش کی تکمیل کا بھی اہتمام کیا جائے۔ سلسلہ زیمیہ سلاسل کی تاریخ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بظاہر ایک نیا سلسلہ نظر آتا ہے، بظاہر ایک نیا سلسلہ محسوس ہوتا ہے، لیکن سلسلہ زیمیہ میں کوئی بات نئی نہیں ہے۔ سلسلہ زیمیہ بزرگان دین، صوفیہ کرام اور اولیاء اللہ کی تعلیمات کا تسلسل ہے۔ سلسلہ زیمیہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت داتا گنج بخش، حضرت خواجہ معین الدین چشتی، حضرت امام بری، حضرت لال شہباز قلندر، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی اور جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں ان سب کی تعلیمات کا تسلسل ہے۔ اور یہ جو صوفیہ کرام ہیں، ہمارے اولیاء اللہ ہیں، یہ در حقیقت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی علوم کے وارث ہیں۔ ہمارے لیے یہ بات بہت زیادہ اعزاز کی اور بہت زیادہ افتخار کا باعث ہے کہ ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی علوم کے وارث صوفیہ کرام کے دامن سے وابستہ ہیں۔ سلسلہ زیمیہ ایک ماحول فراہم کرتا ہے جس کے ذریعے آپ علم حاصل کرتے ہیں۔ کس چیز کا علم؟ اپنی ذات کا علم، اپنے نفس کا علم، اپنے باطن کا علم، اپنے داخل کا علم۔ اور یہ علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ علم حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے سب سے بڑے رازدان، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے سب سے بڑے واقف، انسان کامل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ کے عرفان کا راستہ انسان کے باطن سے ہو کر گزرتا ہے، انسان کے نفس سے ہو کر گزرتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی عرفان کی راہوں پر آگے بڑھیں تو اس کے لیے ہمیں اپنے باطن میں سفر کرنا ہوگا۔ اور سلسلہ زیمیہ کے بزرگ ہمیں انگلی پکڑ کر قدم بقدم نہایت شفقت کے ساتھ اور نہایت محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے عرفان کی راہوں پر چلنا سکھاتے ہیں۔ اور یہ جو تصوف کے معاملات ہیں، یہ خالصتاً ان کا جو اوریجن ہے، ان کا جو منبع ہے، یہ خالصتاً قرآن پاک ہے۔ تصوف دین اسلام میں کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ تصوف کا اوریجن، تصوف کا منبع، تصوف کا ماخذ قرآن پاک ہے۔ تصوف کا اوریجن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ جو لوگ تصوف پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تصوف اسلامی معاشرے میں یونانی فلسفے کے ذریعے در آیا تھا، یا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ تصوف کسی طرح سے کوئی اسلام میں کوئی پیوند کاری ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی کم علمی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے زاویہ نگاہ کی غلطی ہے، ان کو اس غلطی کو ٹھیک کرنا چاہیے، کیونکہ تصوف کہیں باہر سے نہیں آیا، تصوف کسی یونانی فلسفے کی پیوند کاری نہیں ہے، تصوف کسی اور چیز کی دین اسلام میں پیوند کاری نہیں ہے، بلکہ تصوف دین کا حصہ ہے۔ جس طریقے سے فقہ کی ضرورت ہے ہمیں اپنی زندگی کے معاملات کو چلانے کے لیے، ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ فرض کریں کہ فرض عبادات کس طرح ادا کی جائیں، نماز کیسے پڑھی جائے، کب کب پڑھی جائے، روزہ کیسے رکھا جائے اور دیگر ارکان کیسے ادا کیے جائیں، تو اس کے لیے ہمیں فقہ کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں فقہ کے عالم کی ضرورت ہے۔ فقہ کے وہ عالم
انتہائی درجے قابل احترام ہیں، وہ ہمارے لیے بہت زیادہ باعث عزت اور باعث تکریم ہے. لیکن فقہ آپ کو صرف یہ بتاتا ہے کہ دیکھو نماز اس طرح پڑھنی ہے، نماز اس طرح ادا کرنی ہے، روزہ اس وقت سے شروع ہوگا، اس وقت افطار ہوگا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی اور بھی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ حضور قلب کے بغیر صلاۃ نہیں ہے. قرآن پاک میں ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہے. اب یہ موضوع جو ہے یہ فقہ سے باہر کا ہے. یہ کس کا موضوع ہے؟ یہ اہل اللہ کا موضوع ہے، یہ اولیاء اللہ کا موضوع ہے، یہ صوفیہ کا موضوع ہے. صوفی آپ کو بتائے گا، اللہ کا دوست آپ کو بتائے گا کہ حضوری قلب کیسے حاصل ہوتی ہے. جب آپ صلاۃ میں کھڑے ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم صلاۃ قائم کرو تو یہ محسوس کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ محسوس نہیں کرتے تو یہ محسوس کرو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. اور یہ مرتبہ احسان ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری جتنی بھی عبادات ہیں ان کا حاصل مرتبہ احسان ہے. اور یہ مرتبہ احسان کیسے حاصل ہو؟ اس طرف ہماری رہنمائی وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں ہم صوفیہ کرام کہتے ہیں، جنہیں ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، اور جنہوں نے اپنی تعلیم اور تربیت کے لیے سلاسل طریقت بنائے ہیں. سلاسل طریقت کا نظام ایک پورا بنایا ہے اور تعلیم و تربیت کا نظام بنایا ہے. تو یہ تصوف کی جو تعلیمات ہیں یہ انسان کی ضرورت ہے. تصوف کی تعلیمات انسان کی مادی ضرورت بھی ہے اور تصوف کی تعلیمات انسان کی روحانی ضرورت بھی ہے. ایک اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان اپنی کئی مادی ضروریات کی تکمیل کا پابند اور مجبور ہے، لیکن اس دنیا میں سب کچھ صرف مادی تقاضے نہیں ہیں. انسان کے لیے مادی تقاضوں کی تکمیل بھی ضروری ہے اور انسان کے لیے روحانی تقاضوں کی تکمیل بھی ضروری ہے. اہل اللہ، صوفیہ کرام، سلاسل کے بزرگ یہ بتاتے ہیں کہ روحانی تقاضے کیا ہیں اور ان روحانی تقاضوں کی تکمیل کے لیے کس طریقے سے ہمیں قدم بقدم آگے بڑھنا ہے. تو سلسلہ عظیمیہ کے بزرگ ہمارے مرشد حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب، سلسلہ عظیمیہ کے امام حضور قلندر بابا اولیاء کی پیروی میں اور آپ کے مشن کی تکمیل میں اس بات کے لیے کوشاں ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیدار کی جائے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا سچا اور مخلص بندہ بنایا جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے اور پھر اس تعلق میں روز بروز پختگی اور روز بروز استحکام آتا جائے. یہ ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کا مشن ہے اور اسی مشن کی تکمیل میں اور اسی مشن کو سمجھنے کے لیے ہم سب یہاں پر اکٹھا ہوتے ہیں سال کے مختلف اوقات میں. لیکن اب یہ ایک خاص موقع ہے سلسلہ عظیمیہ کے امام حضور قلندر بابا اولیاء کے یوم وصال کے موقع پہ کہ ہم یہ اجتماعی طور پر بیٹھ کر کسی نہ کسی موضوع پہ جس کے ذریعے در حقیقت ہم خود اپنی فکر کو سنوارنا چاہتے ہیں، جس کے ذریعے در حقیقت ہم خود اپنے وجود کو نکھارنا اور بنانا چاہتے ہیں، تو ہم سب جمع ہوتے ہیں. اور مقصد یہ ہے کہ ہمارے پیر و مرشد یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں، وہ ہمیں اندھیروں سے نکال کر اجالوں کی طرف لائیں. تو ہم سب یہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں در حقیقت یہ اجالوں کی طرف سفر کرنے والے لوگ ہیں. تو محترم ڈاکٹر صاحب، آپ کو ہمارے لیے، ہمارے منتظمین کے لیے، ہمارے پارٹیسپینٹ کے لیے آپ کی یہاں تشریف آوری انتہائی درجہ مسرت کا باعث ہے اور ہمارے لیے، ہمارے منتظمین کے لیے آپ دونوں حضرات کی، دونوں اساتذہ کرام کی تشریف آوری ہمارے لیے بہت زیادہ حوصلہ افزائی کا باعث ہے. ہماری خواہش ہے کہ آپ نے جو بھی کچھ یہاں دیکھا اور محسوس کیا اس سے آپ ہمارے ان ہم شرکا کو بھی آپ ان سے نوازیں. بہت بہت شکریہ. اپنے ذریع خیالات کا اظہار کے لیے تشریف لا رہے ہیں محترم چیف گیسٹ پروفیسر ڈاکٹر ظفر اللہ صاحب، وائس چانسلر بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ چودھری صاحب، جناب فقار یوسف عظیمی صاحب،
मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं जनाब शमसुद्दीन अज़ीमी साहब के हुक्म पे यहाँ हाज़िर हुआ था। मेरा मकसद था कि मैं यहाँ आके कुछ हासिल करूँ, अपने आप को एजुकेट करूँ, कुछ लर्न करूँ और ये कि अज़ीमी साहब की दुआएं हासिल करूँ। लेकिन मुझे यहाँ इस कुर्सी पे बिठा दिया गया। मैं इस इज़्ज़त अफजाई के लिए मैं जनाब शमसुद्दीन अज़ीमी साहब और उनके रफ़्क़ाकार का बेहद मशकूर हूँ। जनाब अज़ीमी साहब का रिश्ता यूनिवर्सिटी बहाउद्दीन ज़कीर यूनिवर्सिटी से, जिससे मेरा भी ताल्लुक़ है, कई सालों पर मुहित है। वो कई साल से बाकायदा हमारी यूनिवर्सिटी में साल में 2 या 3 दफ़ा तशरीफ़ लाया करते हैं और वहाँ हमारे तलबा और तलबात को लेक्चर्स देते हैं इसी मिशन के हवाले से, और इस तरह की वर्कशॉप भी उन्होंने वहाँ कंडक्ट कराई हैं। और उनके खुतबात पे मुश्तमिल एक किताब भी खुतबात मुल्तान के नाम से छप चुकी है, जो मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा उनकी एक किताब इहसान व तसव्वुफ़, वो हमारे MA इस्लामिक स्टडीज़ के कोर्स में शामिल है। तो इस तरह मुल्तान में और यूनिवर्सिटी में, फैकल्टी में और स्टूडेंट्स में एक खासी बड़ी तादाद जो है वो उनके हल्का असर से वाबस्ता है और मैं भी उनके मुदाहिन में शामिल हूँ। अभी मुझे ये इत्तेफाक हुआ ये इस वर्कशॉप को देखने का, और मैं बेहद मुतासर हुआ कि किस तरह एक बड़े साइंटिफिक अंदाज से एक तरबियत मुनक़द की जा रही है। अगरचे बुनियादी असूल जैसे कि अभी अज़ीमी साहब ने बताया इस्लामी तालीमात ही हैं, लेकिन इसकी असल रूह ये है कि हम किस तरीके से अपने आप को पहचान सकते हैं और अपना कुर्ब अल्लाह ताला के साथ अपना कुर्ब जो है वो, और उसकी बिलाशुबा असल बुनियाद है वो शरीयत है और वही तरीक है जिसकी अमल करने से हम यकीनन अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर सकते हैं। और मुझे इस खास तौर पे इज्तिमा से बहुत खुशी है ये देखकर कि इस इज्तिमा में हर मकतबा फ़िक्र से लोग शामिल हैं, क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से। यहाँ बड़े स्कॉलर्स भी हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं, यहाँ कॉमन मैन भी हैं, यहाँ हाउस वाइफ्स भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, और मुल्क के हर कोने से आए हुए लोग भी हैं और दीगर ममालिक से आए हुए लोग भी हैं। तो ये एक बहुत अजीम इज्तिमा है इस लिहाज से कि जो हर माशरे के तबके को रिप्रेजेंट करता है। और मैंने अभी कुछ ख़वातीन व हज़रात से बातचीत भी की और मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो बड़ा एक जज्बे के साथ वो यहाँ इस वर्कशॉप में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और एक स्पिरिट है उनके पीछे, एक लगन है कुछ जानने की, कुछ समझने की। वो गैर ममालिक के लोग भी बैठे हुए हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शायद इस्लाम पे उस तरह उनका वो अकीदा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एक अर्ज है उनमें कुछ जानने की और समझने की। और उसकी वजह ये है कि इंसान सुकून चाहता है, इंसान कुछ हासिल करना चाहता है। और आजकल की इस दुनिया में जो अफरा तफरी की दुनिया है, जहाँ बहुत ज़्यादा मटीरियलिज्म है, जहाँ इंसान बड़ी परेशानियों मुश्किलात का शिकार है, वो सुकून चाहता है और वो ये भी चाहता है कि वो इसके बाद जो ज़िंदगी है वो उसमें किस तरीके से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि ये तरबियत का ये वर्कशॉप जो है बड़ा अहम रोल प्ले कर सकती है। इस डिस्कशन के ज़रिए यकीनन हम बहुत सा चीज़ें हासिल कर सकते हैं। हमारे बहुत सारी जो जहन में कुछ शक्कूक व शुबहात हैं वो भी दूर हो सकते हैं, और यहाँ हम एक बड़ा अच्छा मैसेज लेके यहाँ जा सकते हैं। और उम्मीद है कि वो हमारी ज़िंदगी में ज़रूर एक तब्दीली लाने का अनसर साबित होगी। और मैं मुतासर हूँ यहाँ जो पार्टिसिपेंट्स हैं उस बात पर यकीन रखते हैं कि उनकी ज़िंदगी में तब्दीली आई है, और ये कि वो बड़ी यूजफुल एक्सरसाइज का हिस्सा बने हैं, और ये कि जाने के बाद यकीनन वो बेहतर अंदाज से अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकते हैं। तो मैं बेहद मैं मुतरफ हूँ
میں ان تمام آرگنائزرز کا جنہوں نے اس کا ورکشاپ کا آرگنائز کیا، اور خاص طور پہ جناب شمس الدین عظیمی صاحب کا جو روح رواں ہیں، جو پیشوا ہیں، جو عالم دین ہیں، جو مفکر ہیں اور جو لیڈر ہیں، اور جو اتنا بڑے آرگنائزر ہیں جنہوں نے اتنا بڑا نیٹ ورک جو ہے وہ آرگنائز کیا ہے. یقیناً ان کی شخصیت جو ہے وہ جتنی بھی اس کی تعریف کی جائے وہ کم ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت دے، قوت دے اور وقت دے کہ وہ اس سلسلہ جاری و ساری رکھ سکیں، کیونکہ یہ اسلام کی بڑی خدمت ہے، یہ انسانیت کی بڑی خدمت ہے، کیونکہ اس میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، بلا تفریق کسی مذہب کے، رنگ و نسل کے، اس میں لوگ جمع ہیں. یہی اس میسج کی جو ہے وہ سب سے بڑی خوبی ہے. اور نہ صرف یہ کہ وہ روحانی طور پہ یہ تربیت جو ہے وہ ان کا مشن ہے، بلکہ انہوں نے بڑے رفائی کاموں میں بھی حصہ لیا ہے. بڑے مؤثر انداز میں انہوں نے اسکولز، کالجز کے ذریعے بھی تعلیم دینے کی کوشش کی ہے، دے رہے ہیں. اور یہ کہ جہاں وہ روحانی طور پہ تربیت کرتے ہیں اسی طرح وہ جسمانی امراض کی بھی جو ہے وہ بھی اس کا علاج بھی وہ کرتے ہیں. وہ اپنے کنونشن طریقے سے بھی کرتے ہیں، وہ طبی طریقے سے بھی کرتے ہیں، اور وہ غذا کے ذریعے، روشنی کے علاج کے ذریعے، کلرز کے ذریعے. تو یہ ایک انوویٹو طریقے ہیں. مقصد یہی ہے کہ لوگوں کی تکالیف کو، ان کی مشکلات کو، ان کے امراض کو دور کیا جائے اور ان کو سکون دیا جائے اور ایک بہتر معاشرے کی تکمیل کی جائے. تو میں دعا کروں ہوں آپ سب کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب و کامران کرے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو ورکشاپ ہے اس میں ہم علمی طور پہ گفتگو کرتے ہیں، اور کافی لوگوں سے پوچھا جائے تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے تو وہ کہتے ہیں جی بہت علمی سرور آ رہا ہے. تو جب سرور آتا ہے تو آدمی پھر سرور کی کیفیت میں بھی ہوتا ہے. تو ہمارے جتنے منتظمین ہیں وہ بھی اس سرور کی کیفیت کو محسوس کرتے ہیں. تو اس سرور کی کیفیت میں ہمارے جو یہ اناؤنسمنٹ کرنے والے صاحب ہیں، یہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ چودھری صاحب کا نام پڑھنے کے بجائے انہوں نے پہلے ڈاکٹر ظفر صاحب کا نام پکار دیا، حالانکہ ان کو ترتیب وائز وہ نام آگے پیچھے انہوں نے کر دیا. تو میں بڑے ادب سے اور ڈاکٹر ظفر صاحب کی اجازت سے ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ چودھری صاحب سے، کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے نوازیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب خواتین و حضرات، جناب ڈاکٹر ظفر اللہ وائس چانسلر بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان، چیف گیسٹ آج کے، میں ان کے جو الفاظ اور جو انہوں نے کہا ہے ان کے بعد کہنا مناسب بھی نہیں سمجھتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ان کا شکریہ ادا کرنے میں حاضر ہوا ہوں. یہ روایت انہوں نے قائم رکھی ہے. شمس الدین عظیمی ایک عظیم مفکر، ایک عظیم انسان، ایک عظیم باپ، ایک عظیم راہکار، ایک عظیم راہ دکھانے والا، سوچکار. آپ الفاظ کے استعمال کرتے جائیں اور شمس الدین عظیمی کا چہرہ سامنے آتا ہے. میں 4 سال سے حاضر ہو رہا ہوں. یہ لوگ یہاں آنے کے لیے دعوت دیتے ہیں، حاضر ہو جاتے ہیں. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ڈاکٹر ظفر اللہ کا یہاں آنا ہم تمام کے لیے عزت کا باعث ہے. اور وہ اس لیے بھی، ایک تو ماشاءاللہ پاکستان کی
तीसरी बड़ी जामिया के वाइस चांसलर हैं। दूसरी बात, कल यानी इतवार को सिंडिकेट का इजलास है वहां बहाउद्दीन ज़करिया में, जिसके एजेंडे के लिए 1000 किस्म की तैयारी करनी पड़ती है। इनसे रिक्वेस्ट की गई और आप यकीन करें कि शमसुद्दीन अजीमी के एहतराम की वजह से उन्होंने यहाँ रात भी हम इंतजार करते रहे जहाज का। सुबह में अफसोस हमें है कि आपके शुरुआत हम दोनों नहीं देख सके, और सुबह भी 1 बजे जहाज यहाँ पहुंचा है। लेकिन जो कुछ देखा इधर, मैं रास्ते में इनको बता रहा था कि ये अजमत है उस इंसान की कि अगर हम इस किस्म का डिसिप्लिन, इस किस्म की डिस्कशन, इस किस्म के मौज़ूआत पे हमारा ज़हन मरकूज हो जाए और उसका कोई नतीजा निकले, मैं खुदा से दुआ करता हूं कि मेरे इस मुल्क में जिसमें इंतशार है, जिसमें सोच का इंतशार है, जिसमें फैसलों का इंतशार है, जिसमें बम ब्लास्ट है, जिसमें मुझे पता नहीं कि कल क्या होने वाला है, अगर ये नज्म, अगर ये ज़ब्त, अगर शमसी साहब की तालीमात की इन तमाम दिलों में एक ऐसी हुकूमत पैदा कर दे, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है, पाकिस्तान के लोग अजीम हैं, पाकिस्तान के लोग मेहनती हैं। पूरी दुनिया में गया हूं, देखा है, आप प्रोफेसर ले लें, आप डॉक्टर्स ले लें, आप साइंटिस्ट ले लें, आप मजदूर ले लें, मेरे पाकिस्तान जैसा कोई बंदा नहीं है। और ये डिसिप्लिन अगर यहां पैदा हो जाता है, जो हमने दिखाया है, आपने दिखाया है, अल्लाह करे कि हमारी दुआओं, आपकी दुआओं का नतीजा इस मुल्क की स्टेबिलिटी में, इस मुल्क में इंतशार को खत्म करने में, इस मुल्क में राह फिक्र को एक नहज पे करने में अगर हमारी दुआएं कारआमद हों, तो आज हम दुआ करें इस चीज की, आज हम हाथ उठा के दुआ करें इस चीज की कि या मेरे मौला मेरे मुल्क को यही सुकून दे, यही डिसिप्लिन दे, यही तालीम दे, यही राह दे जो मेरे यहाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाई और जिसकी पैरवी यहाँ के रूहानी रहनुमा शमसुद्दीन अजीमी कर रहे हैं। मैं भी दुआ करता हूं, आप भी दुआ करें। दोबारा फिर मैं डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह वाइस चांसलर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी, अजीमी साहब डॉक्टर ज़फ़र नाम नहीं है इनका, डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह पूरा नाम है इनका, और इंशाअल्लाह यही तालीम है जो जिसको हमें खींच के लाइए इधर, हमें और आपको अल्लाह तौफीक दे कि हम साबित कदम रहें, हमारे नेक सही राह रास्त वाले ख्यालात तमाम कौम में जागजन हो जाए। अल्लाह हमारा इस कौम को और इस लाइन पे जिस पे कि ये रूहानी पेशवा चल रहा है, हमें भी अल्लाह तौफीक दे उस लाइन पे चलें। मैं डॉक्टर साहब आपका मशकूर हूं कि आप यहाँ तशरीफ लाए, इसलिए कि आप बहुत मसरूफ थे,
اللہ آپ کو بھی اس کا اجر دے، ہمیں بھی اس کا اجر دے، اور آپ تمام لوگوں کو وقت دے کہ ہم اپنا سوچیں، اپنے دل کی گہرائیوں میں سوچیں، روحانی طور پہ سوچیں، اور اس دنیا میں وہ کام کریں کہ جو ہماری اس قوم کو عظیم قوم بنانے میں مددگار ثابت ہو۔ میں دعا کرتا ہوں اس مشن کو آگے، جو ہمارے بزرگ شمس الدین عظیمی کا راستہ ہے، جو وہ راستہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھایا ہے، ہمیں چلنے کی توفیق عطا کرے۔ میں منتظمین کا بھی خاص طور پہ، میں کوئی طارق کا جو ملتان کے مراقبہ حال کے انچارج بھی ہیں، ان کا بھی مشکور ہوں، عظیمی صاحب کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے وقت دیا، جو کہ اللہ ان کی صحت اور اس کی عمر دراز کرے، جو روحانی طور پہ وہ بکھیر رہے ہیں، بکھیرتے رہے۔ آپ کا شکریہ، ہمیں سننے کا شکریہ۔ خدا ہمیں بھی اور آپ کو بھی محفوظ اور ایمان پر رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔ آج کی ورکشاپ اختتام کی جانب گامزن ہے۔ آج کی ورکشاپ میں 800 سے زائد خواتین و حضرات نے شرکت کی، جس میں 5 پی ایچ ڈی، 2 ایم فل، 200 کے قریب ماسٹرز اور ڈبل ماسٹرز، 250 گریجویٹس اور 350 سے زائد انڈر گریجویٹ خواتین و حضرات نے اس مذاکرے میں حصہ لیا۔ میں آج کی تقریب کے مہمان خصوصی ڈاکٹر ظفر اللہ صاحب، وائس چانسلر بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی، اور مہمان گرامی ڈاکٹر چودھری غلام مصطفیٰ صاحب کی آمد اور ہماری حوصلہ افزائی کرنے پر بے حد مشکور ہوں، اور تمام منتظمین اور شرکائے ورکشاپ کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکریہ۔ تمام خواتین و حضرات اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں۔ حسب روایت گروپس کی کارکردگی تھوڑی دیر میں پیش کی جائے گی۔ آج کی ورکشاپ میں پورا دن تمام شرکائے ورکشاپ مذاکرے میں محو رہے۔ اس دوران ہمارے آبزرورز تمام گروپس کو انفرادی اور گروپ کی کارکردگی کے حوالے سے دیے گئے پیمانے پر آبزرو کرتے رہے۔ آج کی آبزرونگ کمیٹی میں پروفیسر ڈاکٹر نور الدین جامی صاحب ملتان سے، جو اس آبزرونگ کمیٹی کے چیئرمین تھے، ان کے ساتھ امجد علی قاضی صاحب لاڑکانہ سے، اخلاق مغل صاحب انگلینڈ سے، ڈاکٹر اکمل صاحب لاہور سے، اور ڈاکٹر میاں مختار الحق صاحب پشاور سے شریک تھے۔ اس پوری آبزرونگ کمیٹی نے آج کی ورکشاپ کا دن بھر جائزہ لیا اور تمام گروپس کو ان کی کارکردگی کے حوالے سے جانچا۔ اس جانچ پڑتال کے بعد جو نتائج مرتب کیے گئے ہیں وہ پیش کرنے کے لیے میں آبزرونگ کمیٹی کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر نور الدین جامی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور آج کے مرتب شدہ نتائج پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ محترم ڈاکٹر وقار یوسف صاحب اور مندوبین کرام، خواتین و حضرات، آج جو ڈیوٹی ہمیں سونپی گئی، میں سمجھتا ہوں کہ آج مجھے محسوس ہوا کہ
کہ کسی کو آبزرو کرنا کتنا مشکل کام ہے، بلکہ ہم خود امتحان کے اندر تھے کہ ہم کیسے جج کریں، بلکہ ایک جج صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے جو تمام احباب کو آبزرو کرتے رہے۔ جہاں تک اس ورکشاپ کی کارکردگی کا تعلق ہے، اور نو ڈاؤٹ یہ کارکردگی بہت ہی قابل تعریف بھی ہے اور قابل تحسین بھی ہے، اور اس موقع پر میں خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس خوبصورت ورکشاپ کے انعقاد پر، اور بالخصوص جو مندوبین باہر سے تشریف لائے۔ ہم تمام لوگ مختلف اوقات میں آبزرو کرتے رہے، ڈسکشن جو احباب آپس میں کر رہے تھے اسے بھی ہم نے نوٹ کیا، بہت علمی گفتگو سب احباب نے کی، اور ہماری اس آبزرویشن کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ تمام گروپس بہت اچھے تھے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ بہرحال ہم نے کچھ کیٹیگری بنائی ہے، اس کیٹیگری کے نتیجے میں گروپ نمبر 65 یہ تیسرے نمبر پر قرار پایا ہے، اور گروپ نمبر 76 یہ دوسرے نمبر پر قرار پایا ہے، اور گروپ نمبر 26 جو ہے یہ پہلی پوزیشن اس گروپ نے حاصل کی ہے۔ میں ان تمام گروپس کے احباب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، بہت بہت شکریہ۔ مرتب شدہ نتائج میں پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے گروپ کے گروپ نمبر 65 کے کوارڈینیٹر سے کو میں اظہار خیال کی دعوت دوں۔ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام، شرکائے ورکشاپ، جناب ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی صاحب، مہمان گرامی جو تشریف لائے، اور آبزرونگ کمیٹی کے ہمارے مہمان گرامی، ان سب کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں اور سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ یہ ایک علمی اور روحانی ورکشاپ جو سلسلہ عظیمیہ کے پلیٹ فارم سے منعقد ہوئی، اس ورکشاپ میں ہم کو بہت کچھ جاننے اور سیکھنے کا موقع ملا۔ سلسلہ عظیمیہ کی تعلیمات کا مطالعہ تو ہم سبھی کرتے رہے ہیں، مرشد کریم عرصہ دراز سے کتابوں میں ہم کو یہ سب تعلیمات پیش کرتے رہے، لیکن آج کی یہ ورکشاپ اٹینڈ کر کے ان تعلیمات کی جو تفہیم ہمیں حاصل ہوئی یہ کبھی مطالعہ کر کے نہیں ملی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ورکشاپ کا یہ ایک اعجاز ہے اور بڑی ایک یہ خصوصیت ہے کہ مجھے بھی الحمدللہ کافی عرصہ ہو گیا سلسلے میں، لیکن جو ذہن میں وسعت اور جو تفہیم ملی وہ بہت بڑی ہے، اور آئندہ بھی بہت میرے لیے معاون رہے گی۔ آج کی ورکشاپ میں ہمارے 3 عنوانات رکھے گئے تھے۔ پہلے عنوان میں سلسلے سے متعلق کہ سلسلہ طریقت کیا ہے، بیعت ہونا کیوں ضروری ہے، سلسلہ عظیمیہ کی تعلیمات کیا ہیں، اور یہ کہ تصوف، آج تک تصوف کے بارے میں ذہن میں کچھ باتیں تھیں، تصوف کی ایک واضح پکچر سامنے نہیں تھی، لیکن الحمدللہ آج یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہو گیا اور تصوف کی ایک ایسی صورت سامنے آ گئی کہ آئندہ کوئی ابہام نہیں رہے گا تصوف کے حوالے سے کہ تصوف تو عین اسلام ہے، تصوف کا ماخذ صرف قرآن پاک اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں۔ تو 3 عنوانات میں جو کچھ ہم نے حاصل کیا، یہ میں سمجھتا ہوں اگر ہم اس کو اپنی
آئندہ کی زندگی اور مطالعے میں بھی نافذ رکھیں تو یہ ساری زندگی کے لیے محیط ہوگا، اور انشاءاللہ اس تفہیم کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، مرشد کریم کی دعاؤں سے ہم ضرور اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے. شکریہ. دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے گروپ نمبر 76 کے کوآرڈینیٹر. معزز میزبان وقاری یوسف صاحب اور میرے محترم آبزرور جنہوں نے مجھے آج نومینیٹ کیا دوسرے نمبر کے لیے، اور معزز حاضرین کرام، السلام علیکم. آج کی یہ صبح سے شام تک کی محفل میں ہم نے یہ پایا ہے کہ ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چل کے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کریں. اور یہی طرز فکر وہ طرز فکر ہے کہ جس کے ذریعے ہم تمام نوع انسانی کو توحید کے پلیٹ فارم پر متفق کر سکتے ہیں، ایک جگہ لا سکتے ہیں اور دنیا میں امن قائم کر سکتے ہیں. السلام علیکم. پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے گروپ کی کوآرڈینیٹر گروپ نمبر 20. السلام علیکم. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ میں اس قابل ہوں کہ مجھے آپ سب نے اس قابل سمجھا. میرا جو علم ہے وہ بہت ناقص ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ نے مجھے کیسے اس لائق سمجھا. آئی تھنک کہ میرے جو گروپ میں لوگ تھے شاید ان کا نالج اتنا بہتر تھا کہ ان کی وجہ سے آج میں یہاں کھڑی ہوں. اور ہم لوگوں نے جو فوکس کیا تھا جس پوائنٹ پہ، وہ تھا پیغمبرانہ طرز فکر کہ ہر چیز کو کیئر آف اللہ سوچنا ہے. وہ جتنے بھی سوالات ہیں وہ گھوم پھر کے وہ اسی پہ آ رہے تھے. ہم لوگوں نے بس یہ ڈسکس کیا اور یہی نتیجہ اخذ کیا کہ اپنی سوچ میں، اپنی فکر میں ہم لوگ اللہ کو بسا لیں تو ہم اپنی روح کا عرفان حاصل کر لیں گے. تھینکس. آج کی تقریب کے اختتامی کلمات کے لیے میں میزبان ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی صاحب کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بار بار یہ مجھے بلا رہے ہیں تو آپ سب بور ہو جاؤ گے. مجھے آپ سب خواتین و حضرات کا بہت بہت شکریہ، خاص طور پہ ہمارے تمام کوآرڈینیٹرز کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اس پروگرام کو، اپنے گروپ کو کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے کافی پہلے سے ہم نے ان کو اطلاع دے دی تھی تو انہوں نے بڑی محنت کی، اور پھر کل بھی ایک بریفنگ میں انہوں نے شرکت کی اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ اس پروگرام کو کس طرح سے کنڈکٹ کیا جائے. اور ہمارے جو آبزرور کمیٹی کے ارکان ہیں ان کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، خاص طور پہ بلکہ تمام ہمارے نور الدین جامی صاحب یہ ملتان سے تشریف لائے ہیں اور یہ پروفیسر ہیں بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان میں. اس پروگرام میں شرکت کے لیے اور آبزرور کمیٹی میں شمولیت کے لیے یہ بطور خاص ملتان سے تشریف لائے ہیں. ان کے برابر میں جناب امجد علی قادری صاحب ہیں. امجد علی قادری صاحب سیشن جج ہیں لڑکانہ میں، اور یہ بطور خاص اس پروگرام میں یہ فرائض سر انجام دینے کے لیے رات بھر ٹریول کر کے یہ لاڑکانہ سے تشریف لائے کراچی. تو جج صاحب آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ان کے برابر میں ہمارے اخلاق مغل صاحب تشریف رکھتے ہیں. اخلاق مغل صاحب بریڈ فورڈ سے تشریف لائے ہیں یہ اس پروگرام کو آبزرور کمیٹی میں شامل ہونے کے لیے. تو یہ کوئی بڑی، جس طرح یہ بین الاقوامی اجتماع ہے تو یہ آبزرور کمیٹی بڑی بین الاقوامی قسم کی بن گئی ہے اور اس میں نیشنل انٹرنیشنل ہر طرح کی نمائندگی ہے ماشاءاللہ. ان کے ساتھ ہمارے ڈاکٹر اکمل صاحب تشریف رکھتے ہیں. ڈاکٹر اکمل صاحب پتہ نہیں کسی کو نظر آ رہے ہیں کسی کو نظر نہیں آ رہے ہیں. آپ سامنے ہیں جو ڈاکٹر صاحب
یہ ڈاکٹر اکمل صاحب لاہور سے تشریف لائے ہیں، مراقبہ ہال لاہور سے ان کا تعلق ہے، اور ان کا کام یہ ہے کہ ٹوٹی پھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں سر میں، دماغ جب ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے کسی ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں، تو یہ اس ٹوٹے پھوٹی کھوپڑیوں کی مرمت کرتے ہیں، یعنی یہ نیورو سرجن ہے. یہ لاہور کے جنا اسپتال لاہور میں یہ ماشاءاللہ نیورو سرجن ہے، اور بڑے مارکت الارا انہوں نے علاج کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں اور ان کی چھری میں، چاقو میں ان کی بڑی شفا رکھی ہے. جو سرجن کا تو بھائی چاقو ہوتا ہے، تو اس میں بڑی اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. اور ماشاءاللہ سے یہ ہمارے ڈاکٹر اکمل صاحب 1980 سے ہمارے عظیمی ہیں، تو تقریباً یہ 26 27 28 سالہ پرانا ہمارے یہ عظیم بھائی ہیں. ان کے ساتھ ہمارے جو تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر مختار الحق صاحب. ڈاکٹر مختار الحق صاحب جو ہیں یہ کنسلٹنٹ سائیکٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ، وہ مجھے یہ بتاتے رہتے ہیں کہ سائیکٹرسٹ یہ ہوتا ہے اور سائیکولوجسٹ یہ ہوتا ہے، کچھ فرق بتاتے رہتے ہیں، بھول جاتا ہوں کہ یہ خود کیا ہیں. تو یہ ماشاءاللہ کنسلٹنٹ سائیکٹرسٹ ہیں، اور آج کل ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ بڑے ہی ایسی جگہ پہ ہوئی ہوئی ہے جہاں بہت زیادہ علاج کی ضرورت ہے، یعنی سوات میں ان کی پوسٹنگ ہے. تو یہ وہاں پہ لوگوں کے علاج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور وہاں کے لوگوں کا اگر یہ علاج کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے بہت سارے لا علاج مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ سوات میں اپنا کام کر رہے ہیں، سوات میں لوگوں کا یہ نفسیاتی علاج کر رہے ہیں ڈاکٹر مختار الحق صاحب. اور ڈاکٹر مختار الحق صاحب اس سے پہلے جنا اسپتال کراچی سے وابستہ تھے. جنا اسپتال کراچی میں انہوں نے کتنے سال 4 سال انہوں نے یہاں خدمات انجام دی. اس کے بعد یہ پشاور چلے گئے، پشاور میں انہوں نے خدمات انجام دی، اور آج کل یہ سوات میں پوسٹڈ ہے. تو یہ ماشاءاللہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بڑی ہی ہائیلی کوالیفائڈ لوگوں پر مشتمل ہمارے سارے عظیمی بھائیوں کی یہ آبزرور کمیٹی تھی، اور جو آپ کے شرکاء ہیں وہ بھی ماشاءاللہ سب اس میں بہت ہی سب پڑھے لکھے اور معاشرے کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل ہیں. تو ہماری دعا ہے کہ یہ جو ہمارا عظیمی قافلہ ہے، عظیمی بہن بھائیوں کا قافلہ ہے، ہمارے سروں پر ہمارے مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کا سایہ اللہ تعالیٰ تادیر سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور سلامتی کے ساتھ طویل عمر عطا فرمائے، اور وہ اسی طریقے سے یہ جو ہماری تربیت کر رہے ہیں، ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، ہم پر اپنی شفقتیں نشاور کر رہے ہیں، ہم پر اپنی محبتیں نشاور کر رہے ہیں، تو ہم ابا جی کے زیر سایہ اور ابا جی کے شفقتوں کے سائے میں یہ عظیمی بہن بھائیوں کا، یہ علم کا، محبتوں کا اور خلوص کا اور ایثار کا اور اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ سے محبت کا، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا یہ سفر جو ہے عظیمی دیوانوں کا اور عظیمی پروانوں کا، یہ شمع رسالت کے پروانوں کا یہ جو سفر ہے یہ اسی طرح جاری و ساری رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہت بہت شکریہ.